میں کشمیر کا اب امبیسڈر بنوں گا. میں جو یونائٹڈ نیشنز کی تقریر ہے 27 تاریخ کو نیو یارک کے اندر، اس میں پوری دنیا کی کمیونٹی کو بتاؤں گا، اس کو پوری طرح اٹھاؤں گا. ہر ہفتے ہم ایک ایونٹ کریں گے جدھر ساری قوم نکلے گی اس ایونٹ پہ. جدھر بھی آپ ہیں کام روک کے آدھا گھنٹہ آپ نے کھڑے ہونا ہے پبلک کے ساتھ بتانے کے لیے کہ ہم کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ہیں. نریندر مودی سے بہت بڑی غلطی ہو گئی. یہ کشمیر کے لوگوں کے لیے ایک تاریخی موقع مل گیا ہے آزاد ہونے کا. ہم نے ایک دم اس ایشو کو انٹرنیشنلائز کر دیا، اور دنیا آئے ہمارے ساتھ یا نہ آئے، پاکستان تو اب ہر حد تک جائے گا. ویلکم ٹو نیوز وائز، میں ہوں عارفہ نور. آج پروگرام میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے کشمیر کے حوالے سے. کچھ ہی دیر پہلے وزیر اعظم عمران خان نے قوم سے خطاب کیا، جس میں انہوں نے اعلان کیا کہ وہ اب کشمیر کے سفیر کا کردار ادا کریں گے، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان اب اس مسئلے کو بھرپور انداز سے سفارتی سطح پہ اٹھائے گا اور ڈپلومیٹکلی اس کو انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے بار بار رکھے گا. انہوں نے ساتھ میں قوم کو یہ بھی دلاسا دیا کہ اگر اس وقت کچھ اسلامی ممالک ایسے ہیں جو لگ رہا ہے کہ بھارت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ ان کی مجبوریاں ہیں، چاہے وہ تجارت کے حوالے سے ہو یا کسی اور بھی وجہ سے کے حوالے سے ہو، تو اس کی وجہ سے پاکستانیوں کو بالکل ہمت نہیں ہارنی چاہیے یا ڈسپوائنٹ نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے کہا وقت کے ساتھ ساتھ جیسے ہی کشمیر کی اصلیت سب کے سامنے آئے گی تو وہ بھی پاکستان کا جو سٹینڈ ہے اس کو سپورٹ کریں گے. انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ یہ جو 5 اگست کو بھارت نے کشمیر، مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے اس کا کانسٹیٹیوشنل جو سٹیٹس ہے اس میں تبدیلی کی، یہ نریندر مودی کے لیے اور بھارت کے لیے بہت بڑی غلطی ثابت ہوگی، کیونکہ اس اقدام کے کرنے سے اب جو کشمیر کا ایشو ہے وہ ساری دنیا کے سامنے آ گیا ہے، وہ انٹرنیشنلائز ہو گیا ہے، ہر کوئی اس کی بات کر رہا ہے. جس طرح ویسٹرن میڈیا کے اندر وہ رپورٹ ہو رہا ہے جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہے خاص طور پہ مقبوضہ کشمیر کے اندر، تو اب ساری دنیا کی جو اٹینشن ہے وہ کشمیر کے اوپر چلی گئی ہے. اور یہ اسی لیے ہوا کیونکہ جو اقدام بھارت نے لیے اور اس کے بعد جو پاکستان نے سفارتی کوششیں کی. انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ بھارت کا پلان یہ بھی تھا کہ وہ کوشش کریں کہ کسی طرح ٹیررزم کا ایکسکیوز بنا کے وہ آزاد کشمیر کے اوپر حملہ کر دیں، مگر کیونکہ پاکستان نے پہلے ہی انٹرنیشنلی اس بات کی وارننگ دے دی تھی، اس لیے بھارت کا جو یہ منصوبہ تھا یہ فیل ہو گیا. وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ پاکستان اب جس وقت تک کوئی اور نہیں بھی کھڑا ہوتا یا کوئی بھی سپورٹ نہیں کرتا اب کشمیر کوز کو، تو پاکستان اب کشمیریوں کے ساتھ ان کے پیچھے کھڑا ہوا ہے. اور اسی حوالے سے انہوں نے کہا کہ حکومت کا جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ جب تک اب UN کا سپٹمبر کے اندر اجلاس نہیں ہوتا تو ہفتے میں ایک دن دوپہر 12 سے 12:30 بجے تک سارے جو پاکستانی ہیں وہ کشمیر کوز کے لیے ایک ایونٹ میں حصہ لیں گے. انہوں نے اسپیسیفائی نہیں کیا، انہوں نے کہا ہر ہفتے حکومت بتائے گی کہ وہ ایونٹ کیا ہے، مگر سب پاکستانی اپنا کام چھوڑ کے آدھے گھنٹے کے لیے سالیڈیرٹی میں کشمیریوں کے لیے اکٹھے ہو جائیں گے. اس دفعہ انہوں نے کہا کہ یہ ایونٹ جو ہے یہ جمعے کو ہوگا. ساتھ میں جو ایک بہت اور اہم ایونٹ ہوا ہے اسی حوالے سے وہ ہے نریندر مودی اور امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات جو G7 کی سائیڈ لائنز پہ ہوئی ہے. وہاں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جو مسئلہ کشمیر ہے اس پہ پاکستان اور بھارت کو بات چیت کرنی چاہیے، اور اگر اس حوالے سے ان کی یعنی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی کوئی ضرورت پڑی کہ وہ ایک ثالثی کا کردار ادا کر سکیں یعنی کہ میڈیشن کر سکیں تو وہ اس کے لیے حاضر ہیں. وزیر اعظم صاحب کا یہ خطاب آج کتنا اہم تھا، کیا ضرورت تھی اس کی آج، اور جو انہوں نے ایک روڈ میپ سا دیا ہے وہ کتنا افیکٹو ہے؟ اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عادل نجم جو ایک سینئر تجزیہ کار ہیں اور بوسٹن یونیورسٹی سے منسلک ہیں. ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر صاحب. بہت شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب، تو پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں وزیر اعظم صاحب نے یہ آج خطاب کیوں کیا، اور جو انہوں نے روڈ میپ رہے یا جو بھی انہوں نے پالیسی سٹیٹمنٹ دیا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے بھی نہیں پتا کیوں کیا، اور ایز اے خطاب یہ نہ اہم تھا نہ شاید نہ افیکٹو تھا. لیکن سچی بات اس کے ساتھ ساتھ فیئر ٹو بی فیئر ان کو کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا اور ان کے پاس آپشنس نہیں تھے.
تو یہ جو ہے میرے خیال میں اس تقریر کا انالیسز ایز اے تقریر نہیں کیا جانا چاہیے. اس کا اصلی انالیسس یہ ہے کہ پاکستان کے پاس اس وقت بہت زیادہ آپشنز نہیں ہیں اینڈ تو جو ہیں پھر آپ انہی کو اپلائی کرتے ہیں. تو میرے خیال میں وہ کرنا کیا چاہ رہے تھے کہ ایک طرح سے اٹینشن ڈائیورٹ کرنا چاہ رہے ہیں ایٹ لیسٹ ان پاکستان کہ آج جو ہے مودی صاحب کی ابھی تصویریں آئیں پہلی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ, پھر برطانیہ کے وزیر اعظم کے ساتھ, اب آئیں گی وہ جو G7 کے دوسرے لیڈرز ہیں اس کے ساتھ. تو ایک طرح سے اس کو ڈائیورٹ کرنے کے ہمارے پاس زیادہ طریقے نہیں رہے. اس وقت جو ہے اس سے اگر آپ دیکھیں 2 دن پہلے جو تصویریں آئیں وہ یہ کہ مودی صاحب کو جو ہے یو اے ای میں بڑے اعزاز سے نوازا جا رہا ہے. تو اس وقت پاکستان کی اسٹریٹجی جو کر سکتا ہے وہ یہی کر سکتا ہے کہ ٹو ٹرائی ٹو کیپ دی ایشو الائیو. تو میرے خیال میں فیئرنیس میں یہ ہے کہ ہی از ٹرائنگ ٹو کیپ دی ایشو الائیو. اور یہ اب پاکستان کا میرے خیال میں یہی ایک چیز رہ گئی ہے کہ ہم اس ایشو کو کم از کم ہمیں اس کو الائیو رکھنا ہے ٹل 1 مہینہ, اگلے 4 ہفتے جب تک یونائٹڈ نیشنز کی میٹنگ ہوتی ہے. اگر اس وقت تک ایشو جو ہے وہ ڈائی ڈاؤن نہیں ہوتا تو ایک طرح سے جب عمران خان وہاں جائیں گے وہ اس مومنٹم کو یوز کر کے دوسرے لیڈرز پہ یہ ظاہر کر سکتے ہیں کہ دیکھو یہ ایسی چیز نہیں ہے جو چلی جائے گی. اگر یہ ہوا کہ مودی صاحب کی ملاقاتیں ہوئیں, کشمیر کی گفتگو ختم ہو گئی, اخباروں نے لکھنا بند کر دیا, اور میں بین الاقوامی بات کر رہا ہوں, کشمیر سے تصویریں بھی کوئی نہ آئیں, تو پھر سپٹمبر تک دنیا جو ہے بھول جائے گی. اگلے 4 ہفتے میں بہت کچھ ہوگا, ٹرمپ صاحب بہت کچھ کریں گے, ہم بہت کچھ کریں گے. تو آئی تھنک دیٹ از دا پرائمری پرپز ٹو کیپ دی ایشو الائیو. ان اے وے آئی فیل کہ تقریر میں اتنا کچھ نہیں تھا. آن دی ادر ہینڈ آئی وانٹ ٹو بی سمپیتھیٹک کہ اگر یہ نہ کرتے تو کیا کرتے. ڈاکٹر صاحب اسی حوالے سے اگر یہ اب ہاؤ مچ ڈو یو تھنک کہ جو ڈومیسٹک کمپلشن ہے اس کا آپ نے تھوڑا سا ذکر بھی کیا کہ یہ جو آج کی تقریر تھی ڈومیسٹک کمپلشنز کتنی تھیں؟ بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ اس وقت پاکستان کے پاس آپشنز بہت نہیں ہیں, مگر دنیا کے اندر جو ہو رہا ہے وہ ایک طرف, اور جو یہ کانسٹنٹ پریشر ہے کہ حکومت کچھ کر نہیں رہی کشمیر کے اوپر, ڈومیسٹکلی کچھ کر نہیں رہی, اس کو کچھ کرنا چاہیے. تو وہ جو بھی حکومت ہوتی, اس وقت وزیر اعظم عمران خان ہے, نہیں تو وزیر اعظم نواز شریف صاحب ہوتے یا پاکستان پیپلز پارٹی سے کوئی ہوتا, تو دس کانسٹنٹ پریشر دیٹ یو مسٹ ڈو سم تھنگ امیڈیٹلی, اور شاید یہ تقریر بھی اسی کا نتیجہ تھی. بالکل ایک طرح سے اس کا نتیجہ. دوسرا یہ ہے کہ یہ کہنا جو ہے, آپ بھی کہیں گی میں بھی کہوں گا کہ کچھ کیوں نہیں کر رہے, کچھ کرو. لیکن اصلی مسئلہ یہ ہے کہ کسی کے پاس یہ جواب نہیں ہے کہ کیا کرو. پاکستان جو ہے, جو ہماری کئی دہائیوں کی آئسولیشن ہے, یہ اس کا نتیجہ ہے. یہ کئی دہائیوں کی جو انڈیا کی رائز ہے اس کا نتیجہ ہے, ہماری آئسولیشن کا نتیجہ ہے. تو دیٹ از وائی آئی وانٹ ٹو بی سمپیتھیٹک. اچھا, ڈومیسٹک کمپلشن اس حد تک تو ضرور ہے کہ اس وقت اگر آپ نے کسی کو موٹیویٹ رکھنا ہے کشمیر کے مسئلے کو الائیو کرنے کو, تو 3 کنسٹیچوئنسیز ہیں نا. ایک تو آپ کو پاکستان میں پاکستانیوں کو موٹیویٹ رکھنا ہے تاکہ اس پہ گفتگو ہوتی رہے, آپ شو کرتی رہیں, آپ مجھے بلاتی رہے, ہم یہ بات کرتے رہے. دوسرا یہ ہے کہ دوسری کنسٹیچوئنسی کشمیر میں کشمیری ہیں جن کو اگر وہ انٹرنیٹ وغیرہ بند بھی ہے, کم از کم کہیں سے یہ پیغام پہنچے کہ ہم بالکل آئسولیٹڈ نہیں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ٹرمپ بھی نہیں بات کر رہا, اور مرکل بھی نہیں بات کر رہی, اور میکرون بھی نہیں بات کر رہا, کوئی تو ہے جو ہماری بات کر رہا ہے. سو دیٹ از این امپورٹنٹ تھنگ. اور تیسرا یہ ہے کہ دنیا کو باور کراتے رہو کہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے, کوئی نہ کوئی کم از کم اس پہ بات کر رہے ہیں. ڈومیسٹک کمپلشن یہاں یہ نہیں ہے میرے خیال میں کہ قوم جو ہے وہ کشمیر کے مسئلے میں ان انٹرسٹڈ. ڈومیسٹک کمپلشن یہ ہے کہ قوم یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس کا انٹرسٹ جو ہے وہ ویور نہیں ہوگا. سو اس لحاظ سے یہ تقریر جو ہے ضروری تھی, اہم نہیں تھی. ڈاکٹر صاحب جو یہ ڈومیسٹک کمپلشن کے حوالے سے, یا جیسے آپ اس کو انٹرنیشنل سچویشن سے بھی لنک کریں, جو وزیر اعظم صاحب نے ایک یہ پروپوزل دیا ہے کہ ہر ہفتے آدھے گھنٹے کے لیے ہم سب اپنا کام چھوڑ کے سڑک پہ نکل آئیں گے, اس کے بعد ملک کے کسی بھی کونے میں ہوں گے, اور پھر کیا ہوگا یہ آبویسلی وہ بالکل کلیریفائی نہیں کر پائے, سمجھ بھی نہیں آیا. اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں یہ جو پروپوزل ہے؟ آئی وش کہ یہ والی بات انہوں نے نہ کی ہوتی. اگر کچھ کرنا ہے تو جب ان کے پاس پلان ہوتا کہ جی جمعے کو یہ ہوگا, 12 بجے ہم اس جگہ مل جائیں گے یا ہم یہ نعرہ لگائیں گے, تب وہ دیتے. اس وقت اتنی مبہم بات تھی کہ لگتا تھا کہ وہ آخر میں انہوں نے ڈال دی, ابھی تک ہاف بیکڈ ہے.
اور اگر وہ آپ تواتر سے اب ہمیشہ کے لیے کریں گے ایسا تو پھر اس کی بھی کاسٹ ہوں گی. آپ نہیں، آئی تھنک وہ شاید جو مجھے سمجھ آیا ان کی بات سے، میں سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، جو مجھے سمجھ آیا شاید یہ تھا کہ جب تک ستمبر میں اجلاس نہیں ہوتا یونائٹڈ نیشنز کا تب تک کا یہ پلان ہے، اور ایٹ لیسٹ دیٹس ہاؤ آئی انڈرسٹوڈ اٹ. اینڈ اٹ مے بی، اینڈ وہ اس پلان میں برائی نہیں ہے. اگر ہر جمعے کی نماز سے پہلے جو ہے ایک 200 ملین کا ملک ہے تو آپ کے پاس ایک طرف سے فائر پاور ہے. ایک تو دو چیزیں نا، ایک تو یہ کہ یہ جو ہمارے پی ٹی آئی کے دوست ہیں عمران خان خصوصاً، وہ کنٹینر کے بعد سے ان کو یہ یقین ہو گیا ہے کہ جو شو آف فورس ان پبلک ہے، جو جلسہ ہے، اس کی بڑی پاور ہوتی ہے خصوصاً سوشل میڈیا کے دور میں، اور ہوتی ہے. اور اگر ملک گیر سطح پہ ہو تو آپ 200 ملین کے لوگ ہیں، اگر 200 ملین پاکستانیوں میں سے 100 ملین یا 50 ملین بھی آدھے گھنٹے کے لیے باہر کھڑا ہو گیا تو دنیا نوٹ تو کرے گی، نیو یارک ٹائمز کی خبر تو لگائے گا. تو اس طرح سے اچھی بات ہے، لیکن آئی وش جب پلان بن جاتا ہے وہ تب پیش کرتے. لیکن میرے خیال میں تقریر میں اہم باتیں ہیں وہ یہ نہیں ہے، وہ یہ بات اہم نہیں ہے، اس کے علاوہ کئی اور زیادہ اہم ہے. ان کا یہ کہنا کہ میں خود امبیسڈر ہوں گا از این امپورٹنٹ، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کشمیر کمیٹی کا اب صرف سلسلہ نہیں ہے، میں جہاں جاؤں گا جب جاؤں گا یہ والی بات ضرور کروں گا. جو آپ نے بات کی ہے یہ بہت اہم ہے، کیونکہ یہ ایک چیز کو ہائی لائٹ کرتی ہے. میرے خیال میں پاکستان کی جو سب سے بڑی کمزوری رہی ہے وہ یہ رہی ہے کہ ہماری کوئی کشمیر پالیسی یا انڈیا پالیسی کلیئر نہیں ہے. ہر کوئی جو حکمران آتا ہے وہ مختلف طریقے سے ہوتا ہے. وہ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم گفتگو کریں گے انڈیا سے، پھر کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، پھر ہم سب تعلقات جو ہیں ان کو ڈاؤن گریڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایک بہت لیک آف کلیئرٹی ہے کہ ہم اپروچ کیا ہونی چاہیے. جیسے اور ممالک کی ایک بڑی کنسسٹنٹ پالیسی ہوتی ہے اور وہ صرف ریئیکٹیو نہیں ہوتی. شاید ہماری ایک کمزوری، کیا آپ کہیں گے کہ یہ بھی ایک بہت بڑی رہی ہے کہ ناٹ کلیئر کہ ہماری انڈیا پالیسی یا کشمیر پالیسی کیا ہے، وہ صرف اور صرف ریئیکشن ہوتا ہے. آئی تھنک آپ کا پوائنٹ بالکل صحیح ہے کہ صرف ریئیکشن، اور صرف جب کوئی واقعہ ہو جائے اس کے بعد ریئیکشن. جب واقعہ ہو جائے اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ایک نیریٹو دوسری کی طرف سے بھی ہوتا ہے، اور اس وقت دوسرے کا نیریٹو ہم سے زیادہ تگڑا ہے. ایک تو اگر آج ہم نے جو تقریر سنی، اگر ہم نے اس میں سے اسٹریٹجی نکالنی ہی ہے تو آئی ہوپ اسٹریٹجی یہ ہے کہ میں کنسسٹنٹلی کشمیر کے ایشو کو الائیو رکھوں گا. میں اب جس سے ملوں گا، چاہے وہ مجھ سے بات کرنا چاہے کشمیر پہ کہ نہیں، میں شروع ادھر ہی سے ہوگا. انٹل اگر وہ نیوسنس ویلیو بھی بن جائے دنیا کے لیے، میں تب بھی ہوگا. ایک ہی. دوسری چیز، اگر دیکھیں پچھلے کئی ہفتوں سے بلکہ کئی سالوں سے شاید اگر ہم نے کچھ سیکھنا ہو تو یہ سیکھنا چاہیے کہ ہمارا جو نیریٹو ہمارے خلاف ہے وہ سٹک کر گیا، اور ہمارا نیریٹو سٹک نہیں کر رہا. جو خلاف نیریٹو ہے وہ یہ ہے کہ کشمیر کا مسئلہ اس لیے ہے کہ پاکستان پنگا لیتا، کہ پاکستان ٹیررسٹ بھیجتا ہے. انڈیا یہ کہتا ہے نا، ہم اس نیریٹو کو کاؤنٹر نہیں کر سکے. اچھا، جب ہم اس نیریٹو کو کاؤنٹر کرتے ہیں تو ہم ڈیفینسو ہو جاتے ہیں کہ دیکھو ہم نے تو یہ نہیں کیا، یہ جو واقعہ تھا پلوامہ والا، یہ تو ان کا اپنا وہاں کا ہوم گرون تھا، اینڈ سو آن سو فورتھ. اس نیریٹو کو بھی ہمیں کنسسٹنٹلی نگیٹ کرنا ہوگا، فرسٹ آف آل بائی ایکشنز، کیونکہ اگر آپ کا ایکشن نہیں ہوگا تو نیریٹو کبھی نہیں رہ سکتا. فرسٹ آف آل بائی ایکشنز اینڈ دین بائی دا نیریٹو کہ کشمیر پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، کشمیر کشمیریوں کا مسئلہ ہے. سو ان اے وے آئی تھنک اگر کنسسٹنٹ نیریٹو بننا ہے، اٹ ہیز ٹو بی کشمیر فوکسڈ، انکلوڈنگ فار ایگزامپل جو کشمیر میں ہیومن رائٹس کی سچویشن. اگر دیکھیں کشمیر کو اگر 70 سال سے الائیو رکھا ہے، سچی بات یہ ہے وہ پاکستان نے نہیں رکھا. کشمیر کو 70 سال سے انڈیا کی پالیسیز، غلط پالیسیوں نے الائیو رکھا ہے، اور سب سے بڑھ کے کشمیریوں نے خود الائیو رکھا ہے. اگر وہ الائیو رہے گا تو کشمیری ہی رکھیں گے. اور ڈاکٹر صاحب، یہ جو آج پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، اور کئی لوگ اس کو اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ دس مینز کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اب اپنی جو ایک پالیسی تھی یا سٹینڈ تھا کشمیر یا ہندوستان اور پاکستان کے حوالے سے، اس میں تبدیلی آ گئی ہے. پہلے وہ کہہ رہے تھے میں میڈیٹ کروں گا، اب وہ کہہ رہے ہیں آپ لوگ بات چیت کریں، میری ضرورت ہوئی تو میں تیار ہوں. سو آپ بھی اس کو یوں ہی دیکھیں گے کہ یہ کوئی تبدیلی آئی ہے، یا وہ وہی بات ہے، وہ صرف مختلف طریقے سے کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ ڈونلڈ ٹرمپ ہو رہے. ڈونلڈ ٹرمپ از ڈونلڈ ٹرمپ اینڈ ہی از بینگ ڈونلڈ ٹرمپ. دیکھیں میرے خیال میں نہ ان کی پہلے پالیسی تھی، نہ ابھی پالیسی تھی. پہلے عمران خان صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے میٹھی میٹھی بات ادھر کر دی سوچے سمجھے بغیر تھوڑی سی.
اب مودی صاحب بیٹھے تھے. آئی ڈو تھنک اور میں نے اس پہ لکھا بھی, آئی ڈو تھنک کہ دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں میرے جو بھی ویوز ہوں, اگر وہ میڈیٹ کرنے کو تیار ہو جاتی ہے تو یہ کشمیر کے لیے اچھا ہو. اینڈ آج کی بھی جو اسٹیٹمنٹ ہے, دیکھیں اس کی جو خبر آ رہی ہے وہ انڈین میڈیا سے آ رہی ہے, اور ہمیں اس کو ذرا کیئرفلی اگر آپ اس کا ویڈیو دیکھیں کہ انہوں نے کہا کیا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کشمیر جو ہے وہ انڈر کنٹرول ہے. خبر ہر جگہ آ رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے کشمیر از انڈر کنٹرول. ہی ڈڈ ناٹ سے دیٹ. ان کی آپ وہ ویڈیو دیکھیں, وہ کہہ رہے ہیں مودی از ٹیلنگ می دیٹ کشمیر از انڈر کنٹرول. تو ایک شخص ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, وہ کہہ رہے ہیں اس نے مجھے کہا کہ یار وہاں سب ٹھیک ہے. بیسکلی ہی از سیئنگ کہ میں نہیں پڑھنا چاہ رہا. لیکن اب سوال یہی ہے کہ کیا انٹرنیشنل کہ اگر چیزیں چینج ہو جاتی ہیں تو دین ڈونلڈ ٹرمپ بھی چینج ہو جائیں گے. سو جسٹ ایک اسٹیٹمنٹ سے نہ ہمیں خوش ہو جانا چاہیے تھا, اور نہ ہی ایک اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے ہمیں بالکل اداس ہونا چاہیے. یہ والی اسٹیٹمنٹ کوالیفائڈ اسٹیٹمنٹ ہے. مسئلہ صرف ڈونلڈ ٹرمپ کا نہیں ہے, مسئلہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں نیریٹو سیل کرنے کا ہے. اور وہ نیریٹو یہ سیل کرنے کا ہے کہ کشمیر بھارت کا انٹرنل مسئلہ نہیں ہے. کشمیر ایک یونائٹڈ نیشنز کا ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری, اور اس لحاظ سے ہمیں کنسسٹنٹ ہونا چاہیے. سو ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کو اتنا ہی سیریس لینا چاہیے جتنا ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کو لینا چاہیے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہم سے بات. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے الیکشن کمیشن کے حوالے سے, جہاں جو 2 ممبرز ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے ایک مسئلہ پڑا ہوا ہے. اسٹے ود اس. چیف الیکشن کمشنر صاحب کے پاس اوتھ نہ دینے کا کوئی جواز یا جورسڈکشن نہیں ہے. جو آرٹیکل 214 میں ان کو اوتھ دینا ہے, نوٹیفیکیشن اگر سامنے آئے تو ان کو اوتھ دینا ہے, یہ ریکوائرمنٹ ہے. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے ایک آئینی اور قانونی تنازع کا. الیکشن کمیشن کے دو ممبران کی اپوائنٹمنٹ ہونی تھی, جس کے بغیر الیکشن کمیشن جو ہے وہ نامکمل ہے. گزشتہ ہفتے صدر جو ہیں عارف الوی, انہوں نے الیکشن کمیشن کے اندر سندھ اور بلوچستان کے جو ممبرز تھے ان کی اپوائنٹمنٹ کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. مگر جو چیف الیکشن کمشنر ہیں سردار رضا خان, انہوں نے انکار کر دیا ان 2 اراکین کو اوتھ دینے سے, اور انہوں نے کہا کہ جو آئینی تقاضے ہیں اپوائنٹمنٹ کے وہ پورے نہیں ہوئے. وزیر قانون فروغ نسیم, ان کا کہنا ہے کہ جو آرٹیکل 214 ہے اس کے تحت اب کیونکہ صدر کی طرف سے اپوائنٹمنٹ ہو چکی ہے, اس لیے چیف الیکشن کمشنر کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ اوتھ ٹیکنگ کی سیریمنی نہ کریں یا ان کو اوتھ نہ دیں. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو اپوائنٹمنٹس ہیں وہ ہونی ہوتی ہیں اپوزیشن اور حکومت کے کنسنسس سے, مگر پہلے وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر جو تھے ان کے درمیان اس حوالے سے کمیونیکیشن ہوئی. اس کے بعد حکومت اور اپوزیشن کی جو پارلیمنٹری کمیٹی تھی وہ بھی آپس میں بیٹھی, مگر اتفاق رائے نہیں ہو سکا, اور اس لیے اب حکومت کا موقف ہے کہ یہاں آئین خاموش ہے, اور اس لیے ایک ہی رستہ بچتا تھا, اور وہ یہ تھا کہ صدر مملکت جو ہیں وہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیں. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں بیرسٹر وسیم سجاد صاحب, جو سینئر قانون دان ہیں. ویلکم ٹو دا شو سر. تھینک یو. جی وسیم صاحب, تو اب کہانی آپ کے سامنے ہے, حکومت کا موقف ہے, دوسری طرف چیف الیکشن کمشنر ہیں وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں. صحیح کون ہے یہاں آپ کے خیال میں؟ ہوز آن دا رائٹ ناؤ, دا چیف الیکشن کمشنر اور دا گورنمنٹ؟ دیکھیں جی, جو چیف الیکشن کمشنر ہیں انہوں نے بھی حلف اٹھایا ہوتا ہے کہ وہ آئین کی پاسداری کریں گے, آئین کا دفاع کریں گے اور آئین کے مطابق چلیں گے. تو اگر ان کے پاس ایک اپوائنٹمنٹ آ جاتی ہے جو صریحاً آئین کی خلاف ورزی ہے, تو اگر وہ ان کو حلف دیتے ہیں تو وہ اس آئین شکنی میں شامل ہو جاتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ چیف الیکشن کمشنر نے جو قدم اٹھایا ہے وہ آئینی اور اخلاقی لحاظ سے درست ہے, کیونکہ جس طرح آپ نے ذکر کیا یہ ممبران کا اور چیف الیکشن کمشنر کی تقرری کا ایک طریقہ کار دیا گیا ہے آئین میں. پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ ایک کنسنسس ہو جائے 3 ناموں پہ, اپوزیشن لیڈر کا اور وزیر اعظم کا, وہ پارلیمانی کمیٹی کو بھیج دیتے ہیں. اگر کنسنسس نہیں ہوتا تو چیف الیکشن پرائم منسٹر اور لیڈر آف دی اپوزیشن 3 نام
پارلیمنٹری کمیٹی کو بھیجیں گے اور پھر پارلیمنٹری کمیٹی ایک نام پہ آئے گی اور اس کو اپوائنٹ کر دیا جائے گا. اب یہ ایک جو صورتحال ہے یہاں پہ یہ سب تو سر ہو گیا نا، اور اس کے بیچ میں سے کوئی نتیجہ نہیں نکلا. اگر نتیجہ نہیں نکلا تو پھر مناسب یہ تھا کہ سپریم کورٹ میں معاملے کو لے جاتے. اب بھی میرے خیال میں حکومت کو چاہیے کہ سپریم کورٹ کی جو ایڈوائزری جورسڈکشن ہے 184 کی، یہاں پہ سپریم کورٹ سے کسی معاملے پہ ایڈوائس لی جا سکتی ہے، اس کے تحت سپریم کورٹ میں چلے جائیں کہ بھی یہ ایک ڈیڈ لاک آ گیا ہے، یہ صورتحال ہے، سپریم کورٹ اس معاملے میں کیا کہتا ہے. اور خصوصاً اب جب کہ چیف الیکشن کمشنر نے یہ انکار کر دی ہے حلف دینے میں، تو ایک سیدھا کیس بنتا ہے جہاں پہ سپریم کورٹ میں جانا لازمی ہو گیا ہے. میں آپ کو ایک اور حوالہ بھی دینا چاہتا ہوں. جی فرمائیں. جی ہاں، وہ یہ ہے جی کہ یہ اخباروں میں نہیں آیا تھا، لیکن 1993 کی بات ہے جب کہ میں اس وقت ایکٹنگ پریزیڈنٹ تھا. تو اس وقت کے وزیر اعظم نے ایک نام تجویز کیا تھا سٹنگ جج کا فار اپوائنٹمنٹ ایز چیف الیکشن کمشنر. وہ خبر اخبار میں نکل گئی تو اس وقت کی چیف جسٹس جناب اجمل میاں نے پیغام بھیجا کہ جی اگر ایک سٹنگ جج کو آپ لگاتے ہیں اور میرے مشورے کے بغیر لگاتے ہیں تو میں اس کو حلف نہیں دوں گا. اس کے بعد ساری چیز تبدیل کی گئی اور نئی سمری بنی، اور پھر ایک اور شخص کو جو کہ ریٹائرڈ جج تھے سپریم کورٹ کے، غالباً قدیر صاحب تھے، ان کو چیف الیکشن کمیشنر بنایا گیا تھا. تو لہٰذا اس کی نظیر ملتی ہے. مجھے یاد ہے کہ چیف جسٹس نے بڑی سختی سے پیغام بھیجا تھا کہ چونکہ آپ نے جو تقاضے ہیں آئین کے پورے نہیں کیے، مجھ سے مشورہ نہیں کیا، میں چیف جسٹس ہوں، سٹنگ جج کو آپ لگا رہے ہیں اور ان کو نہیں لگایا جا سکتا جب تک میری رضامندی شامل نہ ہو. تو حکومت نے پھر وہ ساری تجویز بدل دی تھی، ترمیم کرنی پڑے گی تاکہ ڈیڈ لاک کی صورت میں کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے. لیکن اگر وہ نہیں نکلتا، اور مجھے نظر نہیں آتا کیونکہ پولرائزیشن اتنی زیادہ ہے کہ 2/3 میجورٹی حکومت کے لیے نکالنا سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں شاید ممکن نہ ہو. بہرحال بات چیت شروع ہونی چاہیے. تو یہ جو سر یہاں I can just ask a quick question، پتہ نہیں وہ پیرلل بنتا ہے کہ نہیں، پر آپ کو یاد ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کے زمانے میں جو پی ایس سی کے ہیڈ تھے نثار علی خان صاحب، انہوں نے ایک دفعہ آڈیٹر جنرل کی غالباً اپوائنٹمنٹ پہ ناراض ہو کے چھوڑ دیا تھا، استعفیٰ دے دیا تھا پی ایس سی کی چیئرمین شپ سے. اور اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے ہی ایک پارٹی ممبر کو اپوائنٹ کیا تھا، ندیم افضل چند صاحب کو، اور ان کو پی ایس سی کا ہیڈ بنا دیا تھا. بٹ اس کے اوپر کسی نے کوئی مسئلہ کھڑا نہیں کیا، اور میرے خیال میں وہ ایشو سپریم کورٹ میں بھی نہیں گیا تھا. از دیٹ اے سملر تھنگ یا وہ فرق ایگزامپل ہے؟ وہ فرق ہوگا جی، کیونکہ پی ایس سی کی جو اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے وہ اسمبلی رولز کے تحت ہوتی ہے، اور وہ کمیٹی جو بنتی ہے وہ میجورٹی کے ساتھ بناتی ہے. لیکن یہ جو اپوائنٹمنٹ ہے یہ آئین کے تحت ہے، اور آئین میں تبدیلی کے بغیر کوئی نیا طریقہ کار نہیں نکالا جا سکتا. آپ نے ایک سوال اٹھایا تھا کہ بھی کیا ہر دفعہ میں ایسے کرنا پڑے گا؟ تو میرے خیال میں اگر سپریم کورٹ میں یہ معاملہ چلا جائے تو سپریم کورٹ جو راستہ نکالے گی یا کوئی گائیڈ لائنز دے گی، پھر وہ تمام اس قسم کے کیسز پہ اس کا اطلاق ہوگا، اور پھر وہ آئندہ کے لیے جو حالات ہوں گے، جو اس قسم کی اپوائنٹمنٹس آئیں گی، اس کے لیے آسانی ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ وسیم صاحب، آپ نے ہم سے. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے بلوچستان کے اندر جو کانگو وائرس کے کیسز سامنے آ رہے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے آخری حصے میں ہم ذکر کریں گے بلوچستان کا، اور وہاں جو بڑھتے ہوئے کانگو وائرس کے کیسز ہیں. آج ہی اطلاع آئی ہے کہ ایک 65 سالہ مریض کی ہلاکت ہو گئی ہے. اس سال کے اندر ابھی تک کانگو وائرس کے ہاتھ ہلاک ہونے والے جو
پیشنٹس ہیں ان کی تعداد 4 ہے، جبکہ صوبے بھر کے اندر 19 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ ویسے تو یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ کانگو وائرس کے کیسز جو ہیں وہ بلوچستان سے رپورٹ ہوئے ہیں، ہر سال اس طرح کی اطلاعات آتی ہیں، مگر اس سال جو نمبرز ہیں وہ ذرا ہائی ہیں اگر ان کو کمپیئر کیا جائے پچھلے سالوں سے۔ اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سید شاہ صاحب، جو بیورو چیف ہیں ڈان نیوز کوئٹہ۔ ویلکم ٹو دا شو سید علی شاہ صاحب۔ بہت شکریہ عارفہ۔ جی سر، تو یہ بتائیں کہ اس دفعے اتنے کیسز زیادہ کیوں آ رہے ہیں، کوئی خاص وجہ ہے؟ کوئی خاص وجہ تو نہیں ہے میرے خیال میں، گزشتہ کئی سالوں سے کانگو جو وائرس ہے اس سے اموات کا سلسلہ جاری ہے، لیکن اس سال 1 جنوری سے لے کے اب تک کوئی 39 جو پیشنٹس ہیں یہاں پر فاطمہ جناح چیسٹ ہاسپٹل جو ہے یہاں پر لائے گئے ہیں۔ اسپتال انتظامیہ کے مطابق 21 افراد میں کانگو وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے، 4 افراد اس سے جاں بحق ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کا تعلق جو ہے لورالائی، پشین اور افغانستان سے ہے۔ بیسیکلی بات یہ ہے کہ شمالی بلوچستان کے جو علاقے ہیں جن میں پشین، قلعہ عبداللہ، قلعہ سیف اللہ، زیارت، لورالائی اور دیگر علاقے جو ہیں یہاں پر لوگوں کا دار و مدار جو ہے روزگار کے اعتبار سے، زراعت کے بعد یہاں پر مال مویشی جو ہے ان کا دار و مدار ہے روزگار کے اعتبار سے۔ لیکن یہاں پر پرابلم یہ ہے کہ اپریل کے مہینے میں یہ جو انسیکٹ ہے اس کا افزائش ہوتا ہے، یہ جو وائرس انجیکٹنگ جو انسیکٹ ہے اس کا افزائش ہوتا ہے، لیکن جو یہاں پر متعلقہ محکمہ یہاں پر جو لائیو سٹاک کا ڈپارٹمنٹ ہے ان کی جانب سے کوئی سپرے نہیں ہوتا ہے۔ شمالی بلوچستان میں ایک ضلع ہے ضلع مساخیل، یہاں پر جو ڈائریکٹر جنرل لائیو سٹاک ہے غلام حسین جعفر، ان کے اعداد و شمار کے مطابق صرف ایک ضلع میں جو لائیو سٹاک ہے مال مویشی ہے ان کی تعداد 47 لاکھ ہے، 4.7 ملین۔ تو آپ بخوبی اندازہ لگا سکتی ہے کہ لوگوں کا مکمل طور پر اس ضلع میں جو روزگار کا انحصار ہے وہ مال مویشی پر ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے جو لائیو سٹاک ڈپارٹمنٹ ہے ان کی طرف سے اس طرح کے اقدامات جو ہے وہ نہیں کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح لورالائی ہے۔ سید علی شاہ صاحب کہ اس وائرس کو روکنے کا طریقہ جو ہے جو رہے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ جب یہ انسیکٹ فلرش کر رہا ہوتا ہے تو اپریل کے ارد گرد تو تب ہی سپرے کرنے چاہیے سب لائیو سٹاک کے اوپر۔ میرے خیال میں کوئی اس کے لیے کوئی کسی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے، سمپل یہ ہے کہ جو محکمہ لائیو سٹاک ہے شمالی بلوچستان اور مرکزی بلوچستان خاص کر خضدار یہاں پر بھی مال مویشی بہت زیادہ ہے، تو یعنی 2006 میں جو سینسز ہوا تھا صرف خضدار میں مال مویشیوں کی جو تعداد ہے وہ 2.5 ملین یا 25 لاکھ ان کی تعداد تھی۔ اب جو ڈی جی لائیو سٹاک ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ 3 ملین سے بھی زائد ہے۔ تو میرے خیال میں بلوچستان میں اپریل کے مہینے میں جب یہ جو انسیکٹ ہے یہ جب فلرش کرتا ہے اس وقت میرے خیال میں پورے بلوچستان میں ایمرجنسی نافذ کرنے کی ضرورت ہے، سپرے کرنا چاہیے۔ سپرے کریں گے تو اس وائرس کا پھر راستہ جو ہے وہ روکا جا سکتا ہے۔ اس سے 2 فائدے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ لائیو سٹاک کو ہم پروموٹ کر سکتے ہیں، لائیو سٹاک بلوچستان میں روزگار کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے۔ سید علی شاہ صاحب تو اب تو وہ وقت گزر گیا، مگر اس وقت کچھ کیا جا سکتا ہے؟ کوئی حفاظتی تدابیر ایسی ہیں جو اس وقت لی جا سکتی ہیں تاکہ ایٹ لیسٹ اور زیادہ سپریڈ نہ ہو؟ گورنمنٹ کو میرے خیال میں اس حوالے سے ایک آگاہی کیمپین چلانے کی ضرورت ہے۔ یہ تو پہلی مرتبہ ہوا ہے، کوئی ہفتہ قبل یہاں پر جو فاطمہ جناح چیسٹ اینڈ ٹی بی ہاسپٹل ہے یہاں پر اب ایک لیبارٹری قائم کی گئی ہے۔ پہلے تو یہ تھا اگر کسی میں یہ جو کانگو وائرس ہے اس کی تشخیص کے لیے یہاں سے نمونے جو ہے بلڈ سیمپلز وغیرہ جو ہے یہ لاہور بھجوائے جاتے تھے، لیکن یہ بھی دیر آئے درست آئے، یہ کوئی 1 ہفتہ پہلے یہاں پر لیبارٹری قائم کی گئی ہے۔ لیکن بیسٹ وے جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے میرے خیال میں آگاہی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، خاص کر شمالی بلوچستان، مرکزی بلوچستان جہاں پر لوگوں کا روزگار کے اعتبار سے دار و مدار جو ہے وہ مکمل طور پر مال مویشیوں پر ہے۔ میرے خیال میں اپریل میں سپرے جو ہے وہ صوبہ بھر میں ہونا چاہیے، وہ سپرے آپ کریں گے تو اس سے خاص کر جو لائیو سٹاک ہے یہ سیکٹر کو آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ انسانی جانوں کو بھی آپ بچا سکتے ہیں۔
جی بہت بہت شکریہ سید علی شاہ صاحب نے ہم سے بات کی. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.